الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی سورۃ البقرہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ ترجمہ: اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو کہتے ہیں کہ بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ بھی نہ سمجھتے ہوں اور نہ سیدھی راہ پائی ہو۔ اس آیت کے اندر ایک بہت اہم نکتہ اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمایا ہے۔ آباء و اجداد کی غلط سلط روایات و حکایات سے استدلال زمانہ قدیم سے جاہلوں کا شیوہ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ آپ نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کو اسلام کی دعوت دی تو رافع بن خارجہ اور مالک بن عوف کہنے لگے کہ ہم تو اسی دین کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، کیونکہ وہ ہم سے افضل اور زیادہ عالم تھے۔ بس اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور کہا گیا ہے کہ یہ نئی بات نہیں، ماقبل سے متصل ہے، یعنی کہ پہلے بھی لوگوں نے ایسی باتیں کی ہیں اور مشرکین عرب اور کفار قریش جو ہیں وہ بھی یہی باتیں جو ہے وہ کرتے تھے۔ ایسے آباء و اجداد کی تقلید ممنوع ہے جو علم و دانش اور دین کی بصیرت و ہدایت سے محروم ہوں۔ البتہ محققین اہل علم کی تقلید اور ان کے اقوال و آراء سے استدلال کرنا جو ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ وہ ضروری ہے۔ اگر باپ دادا ہدایت پر ہوں اور انہوں نے حق کی راہ بتائی ہو تو ان کا اتباع کیا جائے، جیسے سورہ یوسف کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا قول نقل فرمایا گیا ہے۔ دیکھیے انہوں نے فرمایا کہ میں نے اتباع کیا اپنے باپ داداؤں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی ملت کا۔ اس کے اندر ایک باریک نقطہ جو ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ کیا یہ آیت ہم پر بھی لاگو ہوتی ہے؟ ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ کیا ہمارے باپ دادا بھی خدا نخواستہ کسی غلط رسم و رواج یا کسی دین کی ایسی چیز میں ملوث تھے جس کی ہم کو جو ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں ملتی۔ لیکن یہ بات جو ہے وہ اگر ہم سمجھ بھی لیں تو اس کو ماننا جو ہے ایک مشکل کام ہے، لیکن اس کو اسی صورت میں مانا جا سکتا ہے اگر ہمارے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت خالص ہو اور دین کے جو ہے حق کی بات جو ہے اس کی جو ہے وہ سربلندی ہم کو جو ہے وہ مقصود ہو تو ہم اس بات کو نہ صرف مان سکتے ہیں بلکہ اپنے باپ داداؤں کے لیے جو ہے وہ دعا بھی کر سکتے ہیں اور جو ہے اپنے آنے والی نسلوں کو ان غلط چیزوں سے جو ہے وہ روک سکتے ہیں۔ اگر تو کوئی ایسی غلط چیز ہے، کوئی ایسی غلط رسم و رواج ہے جس پر ہمارا جو ہے وہ ہمارے باپ دادا جو ہے وہ موجود تھے۔ اس چیز کو ایک مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اگر ہماری اولاد ہماری جو ہے وہ اندھی تقلید کر رہی ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم تو ہر قسم کی غلطی سے برائی سے پاک ہیں، لیکن ہمارا دل جانتا ہے کہ یہ بات درست نہیں۔ ہر انسان جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ کوئی خرابی موجود ہے، اس نے گناہ بھی کیے ہیں، اس کے اندر جو ہے کمزوریاں بھی ہیں، لیکن اللہ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، اللہ سے جو ہے وہ ہدایت مانگتے رہنا چاہیے اور اللہ سے جو ہے حق کی بصیرت مانگتے رہنا چاہیے، اور اپنی اولاد کو بھی یہی تربیت دینی چاہیے کہ وہ صرف اور صرف حق کا اتباع کریں۔ اور جو ہے اگر قرآن و حدیث کے اندر کوئی بات آ جائے تو پھر جو ہے اس میں والدین یا آباء و اجداد کی جو ہے پیروی کرنا اس کے خلاف لازم نہیں۔ یا اللہ ہم کو دین کا فہم عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔